बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, आज हम तज़किरा कर रहे हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी का असल दावा असल में क्या था कि जिसकी बना के ऊपर उसको काफिर करार दिया गया और 1974 की पाकिस्तानी असम्बली ने उसको और उसकी जमात को गैर मुस्लिम अक़लियत के अंदर शामिल किया। बाज़ लोगों के जहन के अंदर ये आता है कि देखो जी, उसने तो नबूवत का दावा किया था और ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका डाला था, तो इस वजह से उसको गैर मुस्लिम करार दिया गया। मैं समझता हूँ कि हमारे मुसलमानों को कादियानियत के बारे में वसी मालूमात नहीं है, जिसकी बना के ऊपर वो कादियानियों से सही तरीके से बात करने की अहलियत नहीं रखते। आज मैं एक हवाला आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको मामले की जो हकीकत है वो खुल के सामने आ जाएगी। पहले तो हवाला आप समाअत कीजिए, उसके बाद इसके ऊपर तबसरा करते हैं। और ये मैं बताता चलूँ कि ये जो हवाला मैं पढ़ रहा हूँ इसको मैंने अपनी किताब कादियानी कलमा के सफ़ा नंबर 48 के ऊपर भी जिक्र किया है। मुफस्सल इस मौजू के ऊपर जो गुफ्तगू है वो आप हमारी किताब कादियानी कलमा के अंदर पढ़ सकते हैं। और ये किताब आपको गूगल के ऊपर अगर सर्च करेंगे तो PDF भी मिल जाएगी। अच्छा, मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 18 के सफ़ा नंबर 207 के ऊपर लिखता है, फिर इस किताब में इस मुकालमा के करीब ही ये वहीउल्लाह है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम। इस वही इलाही में मेरा नाम मुहम्मद रखा गया और रसूल भी। अब आप मुलाहजा कीजिए कि मुसलमान जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा कुरान हकीम में मुकम्मल नहीं लिखा हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह आपको किसी और आयत में मिलेगा और मुहम्मद रसूलुल्लाह आपको किसी दूसरी जगह मिलेगा। ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह है ये सिर्फ एक मकाम के ऊपर है, जबकि ला इलाहा इल्लल्लाह आपको 2-3 मकाम के ऊपर मिलेगा। ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह है ये सिर्फ एक आयत है, वो है सूरह अल-फतह के अंदर, और वो ये वाली आयत है कि जिसके अंदर मुहम्मद बिन अब्दुल्ला मक्की मदनी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का में पैदा हुए और मदीना के अंदर जिनका रोज़ा मुबारक है, जिनको तमाम मुसलमान और सारी दुनिया अपने और गैर सभी जानते हैं कि मुहम्मद दुनिया में एक ही है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, तमाम ये जानते हैं कि मुहम्मद से मुराद कौन है, जिसका जिक्र कलमे के अंदर मौजूद है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने इस आयत को अपने ऊपर चिस्पा किया और कहा कि ये आयत मेरे बारे में नाज़िल हुई है और इसके अंदर जो लफ्ज़ मुहम्मद का जिक्र है वो तो मेरा नाम रखा गया है। ये थी वो हकीकत जिससे अमूमी जो मुसलमान है वो ना आशना है, इल्म की कमी की बना के ऊपर। तो अगर तो मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी फ़कत नबी होने का दावा करता कि देखो जी मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, ये एक चीज़ अलग है। नबूवत के दावे तो बहुत से लोगों ने किए, मुसैलमा कज़्ज़ाब है, अस्वद अंसी है और बहुत से लोग, और नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह तरीन हदीस है, फरमाया मेरे बाद 30 झूठे सलासूना कज़्ज़ाबूना 30 झूठे ऐसे आएंगे कि जो ये दावा करेंगे कि हम नबी और रसूल हैं। फरमाया अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो
ان تیسوں نے نبوت کے دعوے تو کرنے ہیں یا کیے ہیں، چونکہ ابھی تعداد کوئی معین نہیں ہوئی کہ ابھی تک یہ مکمل تعداد ہو چکی ہے کہ نہیں، تو جتنے بھی آ چکے تو کسی ایک نے بھی ذات محمد کا دعویٰ نہیں کیا۔ مسیلمہ کذاب نے یہ تو کہا کہ میں نبی ہوں، لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں محمد ہوں۔ یہ محمد کا دعویٰ فقط ایک جھوٹے کے اندر ملتا ہے، اور وہ جھوٹا اور کذاب انسان مرزا غلام قادیانی ہے۔ تو یہ تھی وہ حقیقت جس سے آج ہم نے پردہ اٹھایا کہ جو ہمارے بولے بالے مسلمان یہ کہتے ہیں دیکھو جی اس نے تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ نبوت کا فقط دعویٰ نہیں، ذات محمد ہونے کا دعویٰ۔ اور مرزا غلام قادیانی کے دعویٰ جات کی تو کیا ہی بات ہے، وہ جب تکبر کے اوپر آتا ہے، تفاخر کے اوپر آتا ہے، تو وہ خدا بن بیٹھتا ہے۔ وہ کہتا ہے رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا، میں نے اپنے منام کے اندر اپنے آپ کو خدا بنے دیکھا اور میں نے یقین کر لیا کہ میں خدا ہی ہوں۔ پھر خدا کا وہ بیٹا بنتا ہے، خدا کی بیوی بنتا ہے۔ یہ تکبر کی باتیں، اور جب وہ عاجزی کے اوپر اور انکساری کے اوپر آتا ہے تو وہ بشر کی جائے نفرت تک بن بیٹھتا ہے اور کرم خاکی بن بیٹھتا ہے۔ کرم خاکی ہوں میرے پیارے اور انسانوں کی یار ہوں، وہ ہے نا اس کا شعر۔ کرم خاکی گنڈوئے کو کہتے ہیں پنجابی کے اندر، جس کو گنڈویا کہتے ہیں، مٹی کا کیڑا۔ اور بشر کی جائے نفرت، بشر کی جائے نفرت شرمگاہ کو کہتے ہیں، اگلی شرمگاہ یا پچھلی شرمگاہ۔ تو مرزا قادیانی کے دعویٰ جات کی کیا بات کرتے ہیں؟ کائنات اور ما فیہا کی ہر چیز کا دعویٰ مرزا غلام قادیانی نے کیا۔ تو بہرحال ہمیں اس گندے عقیدے کو پہلے تو سمجھنا ہے، تاکہ قادیانیوں سے جب ہماری بات ہو تو ہم وسیع پیمانے پر اور وسیع معلومات کی بنا پر ہم کسی قادیانی کو قائل کر سکیں اور اس سے گفتگو کر سکیں۔ قادیانی سے جب گفتگو ہوگی تو وہ ادھر ادھر کی بڑی باتیں کرے گا، دیکھو جی قرآن تو دیکھو جی حدیث۔ اب قرآن اور حدیث کا جانسا دے کر کے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ قرآن کی آیت سورہ فتح کی آیت ہے، وہ تو قرآن کی ہر آیت کو اپنے اوپر چسپاں کرتا ہے۔ کبھی کوئی قادیانی یہ نہیں بتائے گا کہ یہ جو قرآن کی آیت میں پڑھ کے تم لوگوں کو سنا رہا ہوں یہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ حقیقت میں نے لوگوں کو بتا دی تو لوگوں کو تو وہ سمجھ آ جائے گی کہ اصل حقیقت کیا تھی، اصل ماجرا کیا تھا۔ 1974 کی اسمبلی کے اندر یہ ہوا تھا، یہ تھی وہ حقیقت جس سے جب پردہ اٹھا تھا تو اسمبلی مجبور ہوگی کہ ان کو کہا جائے کہ یہ غیر مسلم ہے اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے جو شعار ہیں، جو مسجد ہے، جو مینارے ہیں، یہ نہیں بنا سکتے، یہ محراب ہے نہیں بنا سکتے، قرآن کو اپنی کتاب نہیں کہہ سکتے، تو جو بھی اسلام کے جو شعار ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور یہ اپنی عبادت گاہوں کے اوپر جو کلمے لکھ لکھ کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، دیکھو جی ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ کبھی نہیں آپ دیکھیں گے کبھی کسی مسلمان نے اپنے گھر کے اوپر یا مطلب اپنی عبادت گاہ کے اوپر، اپنی مسجد کے اوپر یا اپنے آفس کے اوپر کلمے لکھ لکھ کے وہ لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو جی یہ مسلمانوں کی ہی کوئی عمارت ہے یا کوئی عبادت گاہ ہے۔ یہ قادیانیوں کا یہ جانسا ہے، یہ طریقہ واردات ہے۔ یہ کلمے لکھتے ہیں، اس کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو لوگوں کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی مسلمانوں کی یہ عمارت ہے یا عبادت گاہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی حملہ کرے گا، کوئی مسمار کرے گا تو وہ اس کلمے کو مٹائے گا، تو یہ پھر ویڈیو بنا بنا کے لوگوں کو دکھائیں گے، دیکھو جی ہماری عبادت گاہ کے اوپر کلمہ لکھا تھا تو یہ مسلمان ہیں کلموں کو مٹا رہے ہیں۔ وہ کلموں کو جو مٹایا جاتا ہے وہ یہ ہے اصل وجہ کہ وہ اس کلمے کے اندر جو لفظ محمد ہے اور ذات محمد ہے اس سے مراد مرزا غلام قادیانی کو لیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کے اوپر اگر آپ نئے آئے ہیں تو اس چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے اور آپ ہماری ویڈیو کو وزٹ کر سکیں۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں گا کہ ہماری ویڈیوز کو آپ کمنٹ کیا کریں، اچھی یا بری جو بھی رائے ہو وہ لازمی دیا کریں اور اس کو شیئر بھی کیا کریں۔
آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ رب رکھا، نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔